عزیزو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر مخلوقات کا مالک، ہر مخلوقات کا خالق ایک اللہ کی ذات ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑا نہیں، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی آسانی کے لیے، اسے یہاں رہنے کے لیے، اسے فائدہ اور نقصان بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایسی اسے نعمتیں دی ہیں جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کا نقصان کیا ہے، اس چیز کا نفع کیا ہے۔ بہت سی نعمتیں ہیں، لہٰذا آپ اپنے جسم میں دیکھیں، آنکھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی جس کے ذریعے سے آپ دنیا کی بہت سی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کو فائدے کا بھی پتہ چل رہا ہے، آپ کو نقصان کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی نعمتیں دی جس کے ذریعے سے آپ سن رہے ہیں، آپ کو فائدے کا بھی پتہ چل رہا ہے، آپ کو نقصان کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ عقل آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی جس کے ذریعے سے آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ اس چیز کو کیا جائے، اس چیز کو نہیں کیا جائے، جس کے ذریعے سے آپ سوچتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی نعمتیں دی جس کے ذریعے سے آپ کو علم کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں انسان کو یہاں رہنے کے لیے جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن ان کا ایک اپنا کام ہے، ان کی ایک اپنی لمٹ ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی ایک اپنی لمٹ ہے، اس کے بعد یہ کام نہیں کرتے۔ مثلا آپ کے سامنے آپ سیب رکھیں، ایپل رکھیں اپنے سامنے، اب آپ اس کو دیکھیں، آپ دیکھ کے کبھی اس کا ذائقہ معلوم نہیں کر سکتے کبھی، کیونکہ آنکھ کا کام ہے، اس کا آپ کو کلر بتائے گی، عقل آپ کو بتائے گا یہ کہاں سے آیا ہے، عقل اتنا آپ کو بتائے گی یہ کہاں سے آیا ہے، لیکن اس کا ذائقہ کیسا ہے یہ کبھی بھی آپ کو عقل نہیں بتا سکے گی، یہ کبھی بھی آپ کو آنکھ نہیں بتا سکے گی، اس لیے کیونکہ ان کا ایک اپنا کام ہے، ان کی ایک اپنی لمٹ ہے، اس کے علاوہ یہ کام نہیں کرتے، بس ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لمٹ دی، ان نعمتوں کی بھی ایک لمٹ ہے، ان چیزوں کے ذریعے انسان نفع اور نقصان کو انسان کو پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کون ہے وہ ان چیزوں سے پتہ نہیں چلے گا، صرف ان چیزوں سے نہیں، ان چیزوں سے بھی پتہ چلے گا، انسان قدرت کو دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، عقل کے ذریعے سوچتا ہے، لیکن عقل کا بھی ایک کام ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ کام ختم ہو گیا نا، ایپل کو دیکھنے کے بعد اس کو عقل نے بتایا کہ کہاں سے پیڑ سے آیا ہوگا، کسی نے پانی دیا ہوگا، زمین میں ہوا ہوگا، یہ عقل آپ کو بتائے گی، لیکن اس کا وجود، اس کے ذائقے، اس کا ذائقہ کیسا ہے وہ آپ کو کس نے بتایا؟ زبان نے بتایا۔ اس لیے ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک جگہ پہ عقل آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو نا بگ بینگ تھیوری یہ جو چل رہی ہے، اور یہ جو کمیونسٹ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرنے والے آپ کو لوگ ملیں گے، اللہ اکبر، جنہوں نے ان کو غذا دی، جس اللہ نے ان کو خالق کائنات نے، جس اللہ نے ان کو پانی دیا، جس اللہ نے ان کو رہنے کے لیے یہ زمین بچھا کے دی، اس اللہ کو نہیں مانتے۔ الم نجعل الارض مہادا، کس نے تمہیں زمین بچھا کے دی؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں زمین بچھا کے دی، میں نے تمہیں آسمان، 7 آسمان بنا کے دیے، میں نے تمہیں سورج کو تابع کر کے دیا، میں نے تمہیں چاند کی روشنی تابع کر کے دیا، یہ سارا نظام میرا تو ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے۔ اب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عقل میں نہیں آئے گی، جہاں پہ عقل ختم ہوتی ہے نا، جہاں پہ عقل کا معاملہ ختم ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ کی وحی شروع ہوتی ہے، وہاں پہ وحی کا آغاز ہوتا ہے، وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا اللہ کون ہے، مجھے پلانے والا، مجھے سلانے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھے نعمتیں دینے والا، وہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کون ہے۔ اللہ اکبر، یقین جانے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے اس معاشرے میں، یہ جو جدید دور کے رہے ہیں، بڑے ٹیکنالوجیکل دور ہیں، اللہ کے انکاری لوگ آپ کو ملیں گے، اللہ کے انکاری، وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں یار، اپنے آپ کو دیکھیں، کیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا، کیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تمہیں کیسی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انسان کو نعمتیں دی ہیں، اس نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کا انکاری بن رہا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں۔ آپ بکری کو دیکھیں گے نا، بکری جب وہ کسی جھاڑی دار درخت سے وہ جب پتے کھاتی ہے تو اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی بکری کا منہ میں کبھی بلڈ آیا یا اس کا منہ کبھی زخمی ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ اس کی غذا گھاس ہے، اس کی غذا جھاڑیوں والا درخت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دانت بھی ایسے دیے، اسے زبان بھی ایسے دی، اسے زبان میں کانٹے نہیں لگتے۔ ہمارے تو جسم میں کانٹے لگتے ہیں، حالانکہ یہ جو چمڑی ہے نا وہ اتنی سافٹ بھی نہیں ہے،
یہ اسکن اتنی سافٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں لگ جاتے نا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سوچیں اگر ہم اس چیز کو اپنے منہ سے کھائیں، جھاڑی دار درخت سے پتے کھائیں، تو ہمارے منہ کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے منہ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ غذا نہیں دی۔ اللہ کو پتا تھا میرا بندہ میرے بندے کے لیے وہ غذا نہیں ہے، میرے بندے کے لیے میں نے زمین بچھا کے دی ہے، میرے بندے کے لیے بہت سی میری ایسی نعمتیں ہیں جن کو استعمال کرے گا، میرے بندے کے لیے فروٹس ہیں، میرے بندے کے لیے کھانا ہے، جو یہ گلے اگاتے ہیں۔ میرا اللہ قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تم غور و فکر نہیں کرتے کہ کیسے میں زمین میں تم دانہ لگا کے چلے جاتے ہو، دانہ ایک چھوٹا سا دانہ تم لگا کے چلے جاتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم اسے بڑا کرتے ہو؟ تم تو اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہو، کیسے میں اسے بڑا کرتا ہوں، کیسے میں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اسے بڑا کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں یار، سوچیں، آپ غور و فکر کریں اس بات کا۔ صبح کو پابندی سے سورج نکلتا ہے، پابندی سے صبح کا ٹائم ہوا، سورج نکلا پابندی سے، اور اس کی تپش سے یہ گلے تیار ہو رہے ہیں۔ اگر سورج نہ ہوتا تو کون ہے؟ رب کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، کون ہے؟ اگر سورج نہ ہوتا کون ہے تمہیں یہ پھل اور فروٹ پکا کے دینے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ چاند کی چاندنی سے اللہ انہوں میں مٹھاس ڈالتے ہیں، سورج کی روشنی سے اللہ انہیں پکاتے ہیں۔ ہوا کی یہ ہوا ہے نا، ہوا آپ نے کبھی ہوا دیکھی ہے؟ کوئی کسی بندے نے نہیں دیکھی ہوگی، لیکن ہوا کے انکار آپ کو نہیں ملیں گے، کہیں گے ہوا ہے بھائی، کیوں ہے بھائی؟ ہوا کو ہم محسوس کرتے ہیں بھائی، ہوا کو ہم فیل کرتے ہیں بھائی، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے بھائی، کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے، خالق کائنات کی محبت محسوس ہوتی ہے۔ آپ دل میں جب دل سے کفر نکالیں گے نا، دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے، دل سے دنیا کی محبت، دل سے مال کی محبت آپ نکالیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت کیا ہے۔ جس اللہ نے مجھے یہاں پہ رہنے کے لیے زمین بچھا کے دی، جس اللہ نے مجھے طرح طرح کی نعمتیں دی، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے آنکھوں کی نعمتیں دی، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ رہنے کے لیے مجھے ایسی نعمتیں دی جس کا میں تذکرہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے انکاری، کمیونسٹ، ایتھیسٹ قسم کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے صبح کو سورج نکلتا ہے، کیسے اس کی روشنی، سائنس کہتی ہے، خود سائنس کہتی ہے اگر سورج کی روشنی تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے تو اس روح زمین پہ کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی بھی انسان نہیں رہ سکتا اس زمین پہ، تھوڑی سی روشنی بھی زیادہ ہو جائے، اور اگر تھوڑی سی روشنی بھی اس کی کم ہو جائے تب بھی نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، مڈل، جب وہ زمین پہ پڑتی ہے جس کی وجہ سے یہ پھل اور فروٹس تیار ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ چیزیں عقل میں نہیں آئے گی، یہ چیزیں عقل میں نہیں آئے گی، عقل وہاں پہ کام ختم کر دے گی۔ یہ چیزیں آپ کو وحی سے، یہ چیزیں آپ کو قرآن سے، یہ چیزیں آپ کو حدیث سے سمجھ میں آئے گی۔ پھر آپ اپنے عقل سے سوچیں، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر آپ دنیا کی نعمتیں دیکھیں اور سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، یہ کیسے کسی نے، آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی چیز بھی ہم بناتے ہیں نا، چھوٹی سی چیز، ایک موبائل ہے، موبائل چھوٹی سی چیز ہے، جہاں الیکٹریشین کوئی گاڑی آپ دیکھ لیں، وہ بھی بناتے ہیں تو بنانے کے بعد اس پہ آپ لکھ لیتے ہیں کہ یہ واٹر پروف ہے، یہ واٹر پروف نہیں ہے۔ ایک انسٹرکشن باکس ہوتا ہے، پورا سا انسٹرکشن باکس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ چیز کیسے چلے گی، اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، انسان کو بنایا، بھیجنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں، اس کی ہدایت کے لیے، اس کے نفع کے لیے، اس کے نقصان کے لیے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، معاشرے میں سے کیسا رہنا ہے، معاشرے میں پڑوس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے اسے کیوں بنایا، سارا کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سارا کچھ۔ قرآن میں ایک آیت کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہہ رہے ہیں اس قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے، یعنی میرا، امریکہ میں رہنے والے کا، انڈیا میں رہنے والوں کا، پاکستان میں رہنے والوں کا، پوری دنیا میں، جو تھائی لینڈ میں رہے، جو مصر میں رہے، جو جہاں رہ رہا ہے، ساری مخلوقات، اللہ فرمائے اے انسان اس میں تیرا تو ذکر ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا، تیرا مقصد کیا ہے، تجھے سکون کہاں سے ملے گا، تجھے راحت کہاں سے ملے گی، تجھے عزت کیسے ملے گی، تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے پورے انسان کا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں یار، ایک چھوٹی سی واچ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ واٹر پروف ہے کہ نہیں ہے، واٹر پروف ہے کہ نہیں ہے، لیکن انسان کے وجود کا مقصد،
انسان کی اصل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دی، واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے، واضح طور پہ. پڑھتے نہیں ہیں وہ الگ بات ہے، پڑھتے نہیں ہیں وہ الگ بات ہے، عمل نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن خدا پاک کی قسم یقین جانے میرے عزیزوں، میرے قابل احترام، میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، یقین جانے جیسے ہوا محسوس کی جاتی ہے ایسے اللہ کی محبت محسوس کی جاتی ہے، ایسے اللہ کی محبت محسوس کی جاتی ہے. آپ چاند کو دیکھیں، آپ سورج کو دیکھیں، آپ دنیا کے نظام کو دیکھیں، آپ پہاڑ کو دیکھیں، آپ ہوا کے چلنے کو دیکھیں، آپ دیکھیں پوری نظام کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ذات ہے جس کو چلا رہی ہے، وہ میرا اللہ ہے. للہ ملک السماوات والارض، پوری دنیا کا مالک، پوری دنیا کا خالق ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ فرمانے میں ہوں وہ جو موت سے پاک ہوں، جسے نہ موت ہے، جسے نہ نیند آتی ہے. اللہ فرمائے نیند تو دور کی بات ہے، میں تو اس جھٹکے، اس پنکی سے جو چھوٹا سا ایک نا ایسے ایک پلک جیسے پلک جھپکتے ہیں، اللہ فرمائے میں اس سے بھی پاک ہوں، اس سے بھی پاک ہوں. ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.